اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سامعین و ناظرین کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ عید قربان کے موقع پر بہت سارے مومنین قربانی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہوں گے۔ خدا سے دعا گو ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں آپ کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ قربانی کے کون سی شرائط ہونے چاہیے اس کی طرف بات نہیں کروں گا، بس یہ بتانا چاہوں گا کہ قربانی کو جو ذبح کرتے ہیں ذبح کے کیا شرائط ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ذبح کرنے کے چند شرائط ہیں۔ ان شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے حیوان کو ذبح کرنے والا مرد ہو یا عورت، ضروری ہے کہ مسلمان ہو، یعنی مرد بھی ذبح کر سکتا ہے اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ گزشتہ مجتہدین کے شاید فتویٰ ہو، اب اکثر ہمارے بزرگ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی ہے، اگر وہ ذبح کرے تو سارا کا سارا گوشت وہی کھائے گی، باقی دوسرے نہیں کھا سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، بلکہ وہ مسلمان بچہ بھی جو سمجھدار ہو، یعنی برے والے تمیز رکھتا ہو، حیوان کو ذبح کر سکتا ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے حیوان کا گلا لوہے کی چھری سے کاٹے، بنا بر احتیاط واجب اسٹیل کی چھری سے کاٹنا کافی نہیں ہے، لیکن اگر لوہے کا اوزار دستیاب نہ ہو تو کسی ایسی تیزدار چیز سے ذبح کرے جو گلے کی چاروں رگیں کاٹ سکتی ہو، مثلا شیشہ اور پتھر، ہر چند کہ اس کا سر جدا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت حیوان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ حیوان کا قبلے رخ ہونا، خواہ وہ بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، دونوں حالتوں میں ایسا ہو جیسے انسان نماز میں قبلے رخ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ کسی حیوان کو ذبح کرتے وقت یا ذبح سے کچھ پہلے ذبح کرنے کی نیت سے ذبح کرنے والا خود خدا کا نام لے، اور غیر ذابح کا خدا کا نام لینا کافی نہیں ہے، اور صرف بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ دے تو کافی ہے، بلکہ اگر صرف اللہ کہہ دے تو کافی ہے، اگرچہ خلاف احتیاط ہے۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ذبح ہونے کے بعد حیوان حرکت کرے، اگرچہ مثال کے طور پر صرف آنکھ یا دم کو حرکت دے یا اپنا پاؤں زمین پر مارے، اور یہ حکم اس صورت میں لازم ہے جب ذبح کرتے وقت حیوان کا زندہ ہونا مشکوک ہو، اور اگر مشکوک نہ ہو تو یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ اور چھٹی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ حیوان کے بدن سے اتنا خون نکلے جتنا معمول کے مطابق نکلتا ہے۔ اور ساتویں اور آخری شرط جو ہے حیوان کا گلا ذبح کرنے کی نیت سے کاٹا جائے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے چاقو گرے اور حیوان کا گلا بغیر نیت کے کاٹ دے، یا ذبح کرنے والا نیند میں یا نشے میں ہو یا بے ہوشی میں ہو، یا غیر ممیز بچہ یا دیوانہ ہو، یا کسی اور مقصد سے چاقو حیوان کے گلے پر پھیر رہا ہو اور اتفاقاً گلا کٹ جائے تو وہ حیوان حلال نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے، احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔